حضرات، آج اسٹوڈیو میں ایک مذاکرہ منعقد ہے جس کا موضوع ہے مرزا غالب گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار۔ اس مذاکرے میں جو شرکاء ہیں جو شرکت فرما رہے ہیں ان میں ہیں ڈاکٹر پروفیسر منظر اعجاز، پاٹلی پترا یونیورسٹی میں اردو پی جی ہیڈ ہیں، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر سوریہ دیو سنگھ جو مگدھ مہیلا کالج میں اردو شعبہ اردو میں وہ ہیڈ ہیں، پروفیسر ہیں، اور تیسرے ہیں سید احمد رضا جو محتمیم ہیں ادارے شریعہ سلطان گنج پٹنہ، اور نظامت کر ہیں شنکر کیموری۔ آپ سبھی شرکاء کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ سید احمد رضا صاحب، ڈاکٹر سوریہ دیو سنگھ جی اور ڈاکٹر پروفیسر منظر اعجاز صاحب، ہم سب سے پہلے پروفیسر منظر اعجاز صاحب آپ کی طرف مخاطب ہیں۔ آپ شعبہ اردو پی جی میں آپ پروفیسر ہیں، ہیڈ ہیں پاٹلی پترا یونیورسٹی۔ مرزا غالب گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار، اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ایک تاثرات، اپنے جو تاثرات ہیں وہ پیش کریں کہ مرزا غالب کی شاعری گنگا جمنی تہذیب کی علمبردار، یعنی جو مشترکہ جو تہذیب ہے، جو تہذیب و تمدن، جو ہمارا جو ثقافت کا جو رنگ ہے وہ مشترکہ ہے، گنگا جمنی ہے، میل محبت کی ہے، آپسی بھائی چارے کی ہے اور آپسی میل محبت کی ہے، ایک گلدستہ کی مانند، تو اس پر آپ کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ شنکر کیموری صاحب، ابھی آپ نے تو گنگا جمنی تہذیب کی وضاحت اور تشریح کر دی۔ یہ جو ہندوستان کا ویلیوز سسٹم ہے، اولڈ ویلیوز سسٹم، اقداری نظام جو نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے، کئی ہزار برسوں سے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ پھولوں کے گلدستہ کی طرح ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پھول کئی رنگ کے اور ان کی خوشبو کئی طرح کی، اور کل ملا کر کے ایک ذائقہ اس خوشبو کا بنتا ہے۔ دراصل یہ سمبل ہے، وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جس کو کہتے ہیں، کہ کثرت میں وحدت، اس کو اردو میں کہتے ہیں کثرت میں وحدت۔ اور میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اولڈ ویلیو سسٹم ہے اور نہ جانے کئی ہزار برسوں سے ہے، یہ ایک روایت ہے ہندوستانی فکر کی کہ شنکر جی کی جٹا سے کئی ندیاں نکلی ہیں، ان میں گنگا بھی ہیں، جمنا بھی ہیں، اور ایک بہن سرسوتی جی ہیں جو اب دکھائی نہیں دیتی ہیں، ان کا سوتا سوکھ گیا ہے۔ تو زائرین سنگم پر الہ آباد میں انتہ شیلا کہہ کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ گنگا اور جمنا کے پانی میں فرق ہوتا ہے واضح طور پر، لیکن یہ دونوں گھل مل کر کے دوآبۂ گنگ و جمن، گنگا اور جمنا کے جو علاقے ہیں ان کو فرٹیلیٹی عطا کرتے ہیں، زرخیز بناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ڈائیورس کلچر ہے یہاں کا، جس میں یونٹی ہے، چھوٹے بڑے مختلف ذات کے، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف بولیوں کے بولنے والے، یہ سب مل کر کے ملک کی ترقی میں دن رات لگے رہتے ہیں اور یونٹی بنا کر، اتحاد قائم کر کے ایک قومیت کا تصور دیتے ہیں اور ان کو طاقتور بناتے ہیں۔ یعنی یہاں جو چیز ہے وہ محبت ہے، اور 5000 سال پہلے یہیں سے یہ تصور پیدا ہوا تھا جس کو وحدت الوجود ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، اور ہندی فلسفے میں ایکیشور واد یا ادویت واد کہتے ہیں۔ تو غالب اسی طرح کے آدمی ہیں، اور غالب نے بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ میں وحدت الوجودی ہوں۔ تو وحدت الوجودی تصور دراصل محبت کا تصور ہے، اور اردو شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو 80% سے زیادہ سرمایہ
اردو شاعری میں یہی ہے جو وحدت الوجودی فکری نظام سے متعلق ہے، اور یہ دراصل انسان دوست تصور ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک دھاگے میں، ایک سلسلے میں پرو دیتا ہے۔ ایک گہری بات یہ بھی ہے کہ انسان ہے کیا، چاہے وہ کسی علاقے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ انسان ہے کیا۔ اس کو فارسی میں اقبال نے، اس سے پہلے غالب نے دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ میں مسلمان ہوں اور قرآن میں یہ بات ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، خدا کہتا ہے میں مخفی خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس کائنات کی تخلیق کی، چنانچہ ہر ذرے میں اسی کا نور جلوہ گر ہے، انسان میں بھی۔ تو ہم سبھوں میں، چاہے وہ انسان ہوں یا دوسری مخلوقات یعنی حیوان ہوں یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں، ہر شے میں اسی کا نور کار فرما ہے۔ سو دیئر از نو اینی کوالٹیٹیو ڈفرینس امنگ اس، ہمارے درمیان کسی بھی طرح سے وصف کا امتیاز نہیں ہے، لیکن ڈفرینس ہے اور وہ کوانٹیٹی کا ہے۔ جس میں زیادہ نور ہے وہ انسان ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور کمتر نور جس میں ہے یا نور کی جھلک کمتر جس میں ہے وہ دوسری مخلوقات ہیں۔ یہ گہرائی ہے غالب کے ہاں، اور ایسے جو اس گہری بات کو سمجھنے کے لیے ویسا دل اور ویسا دماغ چاہیے جو بالعموم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی ویلیو سسٹم کی بات کی، اقداری نظام کی بات کی، تو اقدار کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، فیتھ کہتے ہیں یا عقیدہ کہتے ہیں، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ غالب کہتا ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گارو برہمن کو۔ یہ انقلابی تصور غالب نے دیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے تو اس کی بنیاد وفاداری پر ہے، جو اس نے کمٹ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو، اور وحدت الوجود کا تعلق چونکہ تصوف سے ہے، اس لیے صوفیوں میں یہ بات پائی گئی ہے، جو اقداری نظام سے متعلق صوفی ہوئے ہیں ان میں یہ بات پائی گئی ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے، اور جہاں یہ تضاد ہوتا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو یہ اقداری نظام ہے جو ہمارے ڈائیورس کلچر میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو ہیں سب کے یہاں یہ بات مسلم اور مستند مانی جاتی ہے۔ اب آپ بہت بہت شکریہ پروفیسر اعجاز منظر اعجاز صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے جانکاری دی۔ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے، جو مشترکہ جو تہذیب ہے، جو ہماری جو ثقافت کا رنگ ہے، جو ثقافتی رنگ ہے، ہندوستانی جو ثقافتی جو رنگ ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتایا، جانکاری دی۔ اب ہم سید احمد رضا صاحب، ہم آپ کی طرف مخاطب ہیں۔ آپ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں اور ادارے شریعہ کے محتمیم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس چونکہ گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار کے طور پہ ہم لوگ مرزا غالب پر بات چیت کرنے کے لیے یا تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہم لوگ یکجا ہوئے ہیں، تو آپ کی موجودگی اس میں اہم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا غالب کے ذریعے ایک مشترکہ تہذیب کا پیغام، ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے وہ پیغام، اور ان کی شاعری میں جو مشترکہ تہذیب کا ذکر ہے، انسانیت کا ذکر ہے، گنگا جمنی تہذیب و تمدن کا جو ذکر ہے، اس کا پیغام ہم چاہیں کہ اس مذاکرے سے جائے، عام عوام کو
تو جناب سید احمد رضا صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر روشنی ڈالیں. شنکر جی آپ کا شکریہ. بڑی خوبصورت باتیں پروفیسر منظر اعجاز صاحب نے کہی اور بالکل مبنی بر حق ہے. یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے اور اس ملک پہ ہمیں ناز ہے. ہندوستان کی اس زمین کی دھرتی کی آغوش میں نہ جانے کیسے کیسے لال و گہر آسودہ خاک ہیں اور یہ ہماری وراثت کا حصہ ہے. یہ وہ ملک ہے کہ 1450 سال پہلے ہمارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر اس ملک کی طرف رخ فرماتے تھے, توجہ فرماتے تھے اور مسکراتے تھے اور فرماتے تھے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے قلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے گنگا جمنی تہذیب کا ذکر کیا غالب کے حوالے سے, تو غالب بھی اسی مٹی کے پروردہ تھے اور بچپن سے ہی انہوں نے شاعری شروع کیا تھا. شاعری نہیں کیا بلکہ وہ اس تہذیب کے وہ علمبردار تھے. چونکہ اس تہذیب کو بچانے میں یہاں تمام مذاہب کے لوگوں نے نمایاں کارنامہ انجام دیا, وہیں سب سے بڑی قربانی اس میں صوفی سنتوں کی رہی ہے. اس لیے اس ملک کو صوفیاء کرام کے حوالے سے جانا جاتا, چاہے خواجہ غریب نواز ہوں, معین الدین چشتی ہوں یا گرو نانک ہوں, دوسرے رشی منی ہوں, انہوں نے ہمیشہ یہاں محبت کا ہی پودا لگایا ہے. مرزا غالب کی شاعری میں تصوف کا رنگ بہت نمایاں ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے وحدت الوجود کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا پروفیسر صاحب سے, تو آپ ان کی شاعری کو پڑھتے جائیے اور تصوف کے مسائل کی باریکیوں کو آپ دیکھتے جائیے. اور اس حوالے سے خود مرزا غالب کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. واہ. تو یقیناً مرزا غالب کی شاعری میں, اور میں نے ان کے 138 اشعار جو فارسی کے پڑھے ہیں, میں آکاشوانی کے حوالے سے قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں آپ, اور اس میں ان کی عقیدت آپ کو ان کی جھلک ملے گی. آپ کو 138 اشعار ہیں فارسی کے, اور جہاں کوئی اس لائق ہے تو کم سے کم اس کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کے اشعار کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے, قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ حصہ غالب کا بالکل چھپا ہوا ہے جس میں ان کا تصوف کا رنگ بہت نمایاں ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم یہ رہی ہے کہ اپنے حق کے لیے تم کسی کی قربانی لو نہیں, اپنی قربانی دو, اور جھکنا سکھاتا ہے یہ تصوف. تو جب انسان جھک جاتا ہے تو اس کا حق اس کو خود بخود ملتا ہے. تو مرزا غالب کے شاعری میں بھی اپنے آپ کو مٹا دینا, اپنی ہستی کو فنا کر دینا, یہ ان کی شاعری کا ایک پیغام ملتا ہے. اور کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واہ. چاہے قوم کے لیے ہو, اپنے خاندان کے لیے ہو, اپنی ملت کے لیے ہو, اپنے وطن کے لیے ہو, جب تک یہ قربانی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے مرزا غالب کی شاعری میں گنگا جمنی تہذیب کا زبردست عکس ملتا ہے, بلکہ ایک پیغام ملتا ہے. اور آج کے حالات میں ہمیں مرزا غالب کے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید احمد رضا صاحب. ہم مخاطب ہیں جناب ڈاکٹر سوردیو سنگھ جی آپ کی طرف. آپ مگدھ مہیلا کالج میں شعبہ اردو میں آپ پروفیسر ہیں اور اس کے صدر ہیں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ابھی پروفیسر منظر اعجاز صاحب کو آپ نے سنا, اور سنا آپ نے جناب سید احمد رضا صاحب کو کس طرح سے انہوں نے گنگا جمنی تہذیب کی, اور جو ہندوستان کا جو ثقافتی رنگ ہے, مشترکہ تہذیب ہے, ان کا انہوں نے کس طرح سے ذکر کیا. اس میں صوفیاء اکرام کا بھی کیا رول ہے, پھر غالب کہاں کہاں تصوف کا پیغام دیتے ہیں, ان کے بارے میں بھی جناب سید احمد رضا صاحب نے ذکر کیا. ایکیشور واد کی چرچا پروفیسر منظر اعجاز صاحب نے کی. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مرزا غالب گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار, اس پر آپ کیا روشنی اور کیسے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جناب بڑا اچھا موضوع آپ نے آج کا طے کر رکھا ہے, اور پروفیسر منظر اعجاز صاحب نے کافی فلسفیانہ, بہت فلاسفیکل انداز میں غالب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد تصوف کے رنگ کو دیکھتے ہوئے رضا صاحب نے ان کی شاعری میں تصوف کا جو رنگ ہے, عشق و محبت کی جو باتیں ہیں, اس مٹی سے, ہندوستان سے لگاؤ کی جو باتیں ہیں, تمام چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا. ظاہر سی بات ہے کہ غالب جیسے شاعر, ان کی شاعری میں گنگا جمنی تہذیب
کے علمبردار کی حیثیت سے ان کی شاعری کو اگر ہم دیکھنے کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی شاعری میں صرف اور صرف فلسفے نہیں دیکھیں گے، تصوف نہیں دیکھیں گے، بلکہ شاعری کے وہ ہر رنگ ان کے یہاں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا رنگ، غالب جیسا شاعر، بڑا شاعر، 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر جس کو کہتے ہیں، ان کی شاعری میں ہر رنگ کی شاعری، ان کو آپ کسی ایک چیز کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر مذہب کی بات، ہر دھرم کی بات، چرند پرند کس کی بات وہ نہیں کرتے ہیں، سب کی بات وہ اپنی شاعری میں کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس مٹی میں پلے بڑھے، یہیں پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں مل گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اس ملک کے تئیں، اس ملک کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں جو لگاؤ ہے وہ ان کی شاعری میں صاف طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ ہم کہیں بھی کسی طرح کی بات میں بھٹکتے ہیں، جیسے ان کی ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن واہ واہ واہ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو غالب خیال ہے۔ واہ، یہ واہ، یہ جو ان کا شعر ہے، اس میں آپ پوری ہندوستان کی تمام طرح کی باتیں اس میں انہوں نے کہہ دی ہے، جس سے ہم آنکھ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی گنگا جمنی تہذیب کی بات، میل ملاپ کی بات، کہیں بھی ان کی شاعری کا بغور آپ مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی ان کی شاعری کے مطالعہ کے بعد آپ کو یہ نہیں لگے کہ کسی خاص مذہب، دھرم اس کی یا اس کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، ہر فرد و بشر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جیسے شاعر کی شاعری میں گنگا جمنی تہذیب کی جو باتیں ہیں وہ تمام جگہ آپ کو بس اپنے چشم وا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز ان کے یہاں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوردیو سنگھ جی، آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے جانکاری دی اور آپ نے بتایا بھی، اور کس طرح سے جو ڈاکٹر پروفیسر منظر اعجاز صاحب اور سید احمد رضا صاحب نے جو باتیں کہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا اور ان سے اتر بھی آپ نے ذکر کیا۔ ہم ایک بار پھر ڈاکٹر پروفیسر منظر اعجاز صاحب آپ کی طرف مخاطب ہیں۔ آپ نے سید احمد رضا صاحب کو سنا، آپ نے سنا ڈاکٹر سوردیو سنگھ جی کو بھی، تو ہم آگے ایک بطور پیغام کہ مرزا غالب کی جو شاعری ہے اور انسانیت کا جو پیغام ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب کا جو رنگ ہے اور جو ہندوستان کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی مٹی میں اور ہندوستان کی آب و ہوا میں یہ ایک طرح سے رچا بسا ہوا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کو ہندوستان کی مٹی سے، ہندوستان کی آب و ہوا سے آپ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس طرح سے اب رچا بسا ہے۔ اس نوعیت سے ایک پیغام عام عوام کو مرزا غالب کے حوالے سے دینے کی کرپا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی جو باتیں سامنے آئیں اور جناب سورج دیو سنگھ اسے انسانیت اور انسان دوستی تک لے آئے۔ غالب کا ایک شعر میں پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آج تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی کو انسان بنایا جائے، اور اس کے لیے غالب کا حوالہ کافی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غالب ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی مٹی کی خوشبو سے یہ معاملہ وابستہ ہے، اس لیے کہ انسان دوستی کا پیغام، انسانیت کا پیغام سب سے پہلے ہندوستان ہی نے دیا تھا، جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ اور وحدت الوجود کی بات آ گئی تھی، تصوف کی بات آ گئی تھی۔ غبار خاطر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ 5000 سال پہلے یہ تصور یہیں سے یونان اور اسکندریہ پہنچا، اور پھر عرب مترجمین نے اس نظریے کو مغربی ملکوں تک پہنچایا۔ تو بنیادی طور پر ہم تصوف یا وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان دوستی کا ہی پیغام ہے، اور اس کا آغاز ہندوستان سے ہوتا ہے۔ اب بات یونان کی آ گئی، جیسا کہ مولانا آزاد نے کہا، تو ایک اینشینٹ گریک فلاسفر جو قدیم زمانے کا یونانی فلسفی ہے، عربی میں فیثاغورس کہتے ہیں،
لیکن وہ انگریزی میں پیتھاگورس ہے، کہتا ہے مین از میجر آف آل، انسان ہی ہمارے تمام تصورات، تخیلات، ہمارے معتقدات کا بنیادی حوالہ ہے۔ گویا کہ ہماری فکر جو گردش کرتی ہے، ہمارا فلسفہ نظریہ جو گردش کرتا ہے، اس کے بیچ میں کھڑا ہوا انسان ہے۔ تو وہ کہتا ہے مین از میجر آف آل۔ تو یہاں جو انسان کی مرکزیت ہے، وہ مرکزیت اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کو پہچانیں، لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہی اقبال کہتا ہے خود شناسی، اور خود کو پہچاننے کی بات کہ جب تک کہ خود کو نہیں پہچانو گے تم دوسروں کو بھی نہیں پہچانو گے، اور تم لاکھ مذہبی بن جاؤ تم خدا کو بھی نہیں پہچانو گے۔ نو دائی سیلف، یہ بہت قدیم تصور ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر منظر اعجاز صاحب۔ ہم آخر میں جناب سید احمد رضا صاحب آپ کی طرف مخاطب ہیں۔ یہ سچ مچ مرزا غالب نے جو انسانیت کا پیغام دیا، سچ مچ شاعر کی ذمہ داری بھی یہی ہے، معاشرے میں، سماج میں انسانیت کا پیغام دینا، جوڑنے کی بات کرنا، سب کو ملا کر کے جوڑنے کی بات کرنا، اپنے ملک کی بات کرنا، ملک کی عظمت کو بیان کرنا، اور ملک کی عظمت میں اضافہ کرنا، بڑھانا، اور اس کی گور و گرما کو بھی بڑھانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ مرزا غالب جو انداز ہے، اس لیے اپنے انداز کے چلتے اور اپنی شاعری کے چلتے کہا گیا کہ غالب سب پر غالب۔ سچ مچ یہ کہا گیا ہوگا تو کچھ بات رہی ہوگی، تب یہ کہا گیا ہوگا کہ غالب سب پر غالب۔ ایک انداز ہے ان کا اپنی بات کہنے کا، اور مرزا غالب کے حوالے سے جو صوفیانہ جو پیغام دیا، صوفی سنتوں کے حوالے سے جو پیغام آئے، وہ مرزا غالب سے بھی ملتے جلتے رہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سید احمد رضا صاحب ایک بار اپنے ملک کے لیے، معاشرے کے لیے مرزا غالب کے حوالے سے ایک پیغام، گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے، جو ہمارا ہندوستان کا جو ثقافتی رنگ ہے، میل محبت کا ہے، مشترکہ تہذیب کا ہے، کمپوزٹ کلچر کا ہے، اس رنگ کے حوالے سے ایک پیغام دیں۔ بڑی اچھی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جیسا کہ پروفیسر منظر اعجاز صاحب نے غالب کا ایک شعر پڑھا، معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن تو آخر جنت کا تصور کیا ہے؟ آپ بہت عیش و آرام کے ساتھ اگر ہیں، بہت اچھی غذا آپ لے رہے ہیں، بہت اچھی رہائش آپ کی ہے، بہت اچھے مکان میں آپ ہیں، اور اس گھر میں اگر نفرت ہو، دشمنی ہو، ٹینشن ہو، کبھی بھی آپ کا وہ گھر، آپ کا محلہ، آپ کا سماج جنت نہیں کہلا سکتا، جنت نظیر نہیں بن سکتا۔ یعنی جنت وہ ہے جہاں انسان ذہنی طور پر جہاں بالکل خوش و خرم ہو، اور جہاں محبتیں بڑھتی ہو، جہاں مسرتیں ملتی ہو، تو یقیناً ہمارا ہندوستان جنت نشان ہے، اور ہم سب اس جنت نشان کے امین ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ آخر ہندوستان جنت نشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مطالعے کے مطابق سب سے پہلے جنت کا انسان ہندوستان آیا۔ حضرت آدم جو ہم سب کے باپ ہے، جنت میں رہتے تھے، اور جنت سے کہیں اور نہیں گئے، ہندوستان آئے۔ جب ان کے بدن کی خوشبو پھیلی تو یہاں کی فضاؤں میں پھیلی، یہاں کی ہواؤں میں پھیلی، اور ہم سب اس فضا کو برقرار رکھنا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ نفرت کے تمام کانٹوں کو ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اسی ملک میں جو سب سے زیادہ تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں وہ رنگ نہیں ہے، جہاں سے اسلام نکلا وہ رنگ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب جنت کا پہلا انسان حضرت آدم جب یہاں آئے تو ان کا لقب کیا تھا؟ صفی اللہ، یعنی سب سے پہلے ہندوستان میں صوفی آئے، سب سے پہلے ہندوستان کا صوفی حضرت آدم ہے۔ تو جس ملک میں پہلا انسان آیا، اس سے نسل انسانی بڑھی، اور وہ صوفی کے روپ میں آیا، اس کے کلمہ کا حصہ تھا صفی اللہ، تو یقیناً یہاں تصوف کا رنگ ہے، اور اسی انسانیت کے رنگ کو ہی تصوف کا رنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر مکتب فکر کی مکمل طور پر آزادی ہے، اور سب کو ملا کر کے چلنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر منظر اعجاز صاحب، ڈاکٹر سوردیو سنگھ جی، اور جناب سید احمد رضا صاحب، آپ لوگ اسٹوڈیو میں آئے، اور مرزا غالب کے حوالے سے جو گنگا جمنی تہذیب و تمدن ہے، جو ہندوستان کا جو ثقافتی رنگ ہے،
मुश्तरका तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है। अभी सैयद अहमद रज़ा साहब ने मिल मिला करके जो जन्नत की बात पर उन्होंने जो एग्जाम्पल जो पेश किया, वो सचमुच हमारा हिंदुस्तान जो है, जहाँ हम इतना सुकून के साथ रहते हैं, आपसी मिल्लत के साथ रहते हैं, वो जन्नत निशान है। और कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत मुल्क हम समझते हैं कि पूरे आलमी सतह पर कहीं भी नहीं है इतना खूबसूरत मुल्क। हमको लगता है कि ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने भी इस मुल्क को रचने में, इस मुल्क को बनाने में कुछ अलग से खूबसूरती दी है। और इतनी जो विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, और इतने जो इस तरह से डाइवर्सिटी हैं, उसमें भी यूनिटी है, एकता है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है, और इसी ताकत को, इसी पहचान को बनाए रखना है। मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जो गंगा जमुनी तहजीब है, प्रोफेसर एजाज मंजर साहब ने कहा भी, हालांकि गंगा के पानी का रंग थोड़ा सा अलग है और जमुना के पानी का रंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरह से ये दोनों नदियां आपस में मिली हुई हैं कि एकदम संगम का एक रंग ले लेती हैं, एक अलग रंग ले लेती हैं। और सचमुच हम समझते हैं कि गंगा और जमुना का इस तरह का संगम वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही है। और भी हो सकता है, हमारी कम इल्मी है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर है तो वहाँ से एक पैगाम निकलता है कि किस तरह से हम लोग को मिल मिला करके, इसी तरह ठीक है हिंदू का रंग अलग हो सकता है, मुसलमान का रंग अलग हो सकता है। रंग इसलिए अलग अलग हो सकता है कि सबके अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग रस्म हैं, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन दोनों का रंग एक दूसरे के साथ हिल मिल करके इस तरह से एक रंग में हो जाए कि पता ही नहीं चले कि कौन हिंदू का रंग है, कौन मुसलमान का रंग है। कहना चाहूंगा कि जाहिरी रंग अलग हो सकता है, हाँ, लेकिन खून का रंग एक ही है। हाँ, एक हाँ, जाहिरी रंग अलग। तो इसी तरह से जैसे गंगा का जाहिरी रंग जो है अलग है, और जाहिरी रंग जो है जमुना का अलग है, लेकिन वो नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि उसमें कि कौन गंगा का पानी है और कौन जो है जमुना का पानी है। प्रोफेसर एजाज साहब, डॉक्टर सूर्यदेव सिंह साहब और जनाब सैयद अहमद रज़ा साहब जो मोहतमीम हैं इदारे शरिया के, आप सब लोग आए, तो यही पैगाम हमारा यहाँ से जा रहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो मिर्ज़ा गालिब गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार के तौर पर हमारा जो ये पैगाम है कि इस मुल्क को एकदम गुलदस्ता की मानिंद खूबसूरत, चमकता हुआ, लहकता हुआ और चमकता हुआ गुलदस्ता बना करके रखना है। मुल्क हमारा आगे बढ़े और कहीं भी ये सब हम लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहें। हिंदुस्तान जितना खूबसूरत है, ये और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। हिंदुस्तान आज आलमी सतह पर जो हिंदुस्तान की एक धमक है और एक धनक है, तो ये धमक हमारी और बढ़े, हमारा नाम जो है और शोहरत हासिल करे, हिंदुस्तान का नाम। क्योंकि मुल्क जितना आगे बढ़ेगा हम आगे बढ़ेंगे। हम और मुल्क अलग अलग नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे मतलब मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा मतलब हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम इसे इख्तिताम पजीर करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि हमारे इरादे नेक थे, नेक हैं, नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।